محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، سبحان اللہ سبحان بالخصوص مخیر قوم و ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت سید زبیر قادری صاحب قبلہ، خلیفہ حضور شہباز دکن، سبحان اللہ سبحان اللہ بالخصوص ناشر مسلک اعلی حضرت فدائے حضور شہباز دکن، خلیفہ حضور شہباز دکن حضرت حافظ و قاری سید حکیم منور علی صاحب قبلہ، سبحان اللہ علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله العالى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت سبحان اللہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، سبحان اللہ سبحان اللہ الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تو کہیں میرے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، پارا آئے صحف گل چہا ہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہیں یوں فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین قلب سے تمامی احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، ویجاپور تعلقہ اورنگ آباد مہاراشٹرا کو بلہائے تبریک نظر ہے، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے آج کی اس محفل کو منعقد کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آمین آمین۔ ہم اور آپ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ذکر شہید اعظم کرنے اور سننے کے لیے شہداء کے آستانوں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا رکن الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ
سبحان اللہ کہ آستانے پر حاضر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ تعالی شہید اعظم کے بھی فیضان سے مالا مال فرمائے اور تمام شہداء کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور حضرت سیدنا رکن الدین شہید رحمت اللہ علیہ اور تمام 9 غازی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. آئیے عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک مرتبہ اور باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وبارک وسلم صلاة دائما ابدا کثیرا کثیرا. مجمع کثیر ہے اور مجمع کے حساب سے جو آواز مجھ تک درود و سلام کی پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچ پائی. بس اس بارے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جب سے آپ لوگوں کی آواز کم ہوئی ہے بہت سارے گونگے بولنے لگے. بہت سارے گونگے بولنے لگے. آپ کی آواز پست ہو گئی. تو جو جان ہے، جو مال ہے، جو زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ دہن میں زبان، سبحان اللہ. یہ کس کے لیے ہے؟ امام اہل سنت سے پوچھو. سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کہ اسی کو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے: زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں زندگی عطا فرمایا ہے، یہ زندگی چوراہوں پر، سڑکوں پر، پارکوں میں، تھیٹروں میں
क्लबों में ज़ाय करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि तुम इस बात को, इस हकीकत को समझो कि तुम्हारा वजूद, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए है। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह की इताअत क्या है? उठाओ कुरान, पढ़ो कुरान, तो अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सुभान अल्लाह। तो जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। किसके लिए? जमीन के लिए, मल्ले के लिए, अनाज के लिए, जमीन जायदाद के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए, दौलत के लिए नहीं। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। हजरत मुहतरम, और ये जज्बा, ये शौक वही रखते हैं जो नबी के सच्चे आशिक होते हैं। ये जज्बा, ये शौक वही रखते हैं जिनका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना हुआ है। तबरुक खाने वाले आशिक बहुत जमा हो जाते, मीठा खाने वाले आशिक घर घर मिल जाते, शरबत पीने वाले बहुत मिल जाते। तो क्या ऐ वैजापुर वालों, तुम्हें यह लगता है कि जो तबरुक खा ले, पुलाव खा ले, बिरयानी खा ले, मीठा खा ले, खिचड़ा खा ले, शरबत पी ले, तो वो आशिक होता है? नहीं नहीं। अब इस बात को मैं तवील ना करते हुए नतीजा दे दूं आपको कि आशिक कौन होता है, आशिक का मिजाज क्या होता है, आशिक की तमन्ना क्या होती है। आओ आशिक की जुबान में सुनो। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो वो जहां नहीं। यह है आशिक की पहचान, यह है आशिक की अलामत। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। हाय हाय सुभान। आशिक ये होता है। तुम सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो, और ये बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम्हारी दुनिया, कब्र और हशर की कामयाबी नबी से मोहब्बत करने में है। नबी से मोहब्बत करने में है। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। हम पर कोई हर्फ आ जाए तो हम गवारा नहीं करेंगे। हमारी जात और शख्सियत को अगर किसी ने मजरूह कर दिया तो अब नतीजा चाहे कोई कुछ निकले, कहां तक नौबत जाती जान दो, छोड़ेंगे नहीं। बोला ही कैसा हमको, हमारी इज्जत पे हाथ डाला ही कैसा। बता देंगे हम क्या हैं, दिखा देंगे हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारा पावर क्या है। खुद पर बात आई तो कहीं तक भी नौबत ले जाने को तैयार है, और नामूस रिसालत पर हमला हो रहा है तो हम गूंगे, बहरे,
اور اندھے بن کر بیٹھ جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے نبی سے بڑھ کر تمہاری عزت ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ نبی کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت تمہیں محبوب ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر چیز تم اپنے نبی پہ قربان کر دو، ہر چیز تم نبی کے ناموس پر قربان کر دو، اور یہ ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح سے کہ جو ناموس رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کر دے وقت آنے پر، تو وہ نقصان نہیں اٹھاتا، وہ ذلت میں نہیں گرتا، وہ ناکام و نامراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ شادماں ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامران ہو جاتا ہے، وہ عروج و بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محترم، تم اپنی عزت کو عزیز نہ رکھو، بلکہ نبی کی عزت پر اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی عزت پر تم سب کچھ اپنا قربان کر دو۔ یہ مت دیکھو کوئی اٹھے گا تو اٹھیں گے، کوئی بلائے گا تو جائیں گے، کوئی دھرنا پردرشن کرے گا تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے، کوئی اگر نعرہ دے دیں گا تو ہم بھی جواب دے دیں گے، ورنہ تو اپنے کو کیا پڑا ہے؟ ورنہ تو اپنے کو کیا پڑی ہے اس بات کی کہ ہم اٹھیں اور آواز اٹھائیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں؟ ہمیں کیا پڑا ہے؟ ہم کو ہمارا گھر عزیز، ہمارے بال بچے عزیز۔ اے مسلمانوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے گا جب نبی کے پاس آتے تھے نا تو اس طرح اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، میری جان آپ پر قربان آقا، میرا مال آپ پر قربان آقا، میری اولاد آپ پر قربان آقا۔ اور یہ صرف جملے نہیں تھے، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام اسی طرح عمل رکھتے تھے، اسی طرح کر کے دکھاتے تھے جو بولتے تھے۔ حضرات محترم، تو بہرحال یہ بات ضمناً بیچ میں آئی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اب آپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ہم کو ناموس رسالت کا پہرے دار بننا ہے، انشاءاللہ ہم کو ناموس رسالت کا پہرے دار بننا ہے، اور ہر اس گستاخ کا جواب دینا ہے جو تلک اور چوٹی رکھتا ہو یا ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ہر گستاخ کا جواب دینا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، منہ توڑ جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات ذہن میں ٹکرا رہی ہے کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو، گستاخ نبی کا جو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی برادری کا ہو، نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے، قرآن نے اس کی پہچان بتائی کہ نبی کے شان میں توہین کرنے والا اپنے باپ کا حلالی نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات، اپنے باپ کا حلالی نہیں، اپنے باپ کا حلالی نہیں، حلالی نہیں ہوتا ہے۔ جس کی اصل و نسل میں فرق ہوتا ہے وہی نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، بے شک، وہی نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے،
جو اپنے باپ کا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، جو اپنے باپ کی اصلی اولاد نہیں ہوتی، وہی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ تو آج جن کو یہ شوق پھوٹا ہے کہ کیمروں پر آ کر کے، مائک اٹھا کر کے، میڈیا کو بلا کر کے، من سجا کر کے جو آج نبی کی شان میں توہین کرنے کی جرات کر رہے ہیں، سمجھ لو اے بیجا پور کے مسلمانوں، وہ نبی کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کے سامنے اپنی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور دنیا کو یہ فکر دے رہے ہیں اب تک جس راز پر پردہ پڑا تھا، واہ واہ واہ، کیا اس راز پر سے ہم نے پردہ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، اب تک تم اس غلط فہمی میں تھے نا کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، اب شک کی گھڑی گھوم گئی ہے، کیونکہ ہماری زبان سے نبی کی بے ادبی نکلی ہے۔ تو جو بے ادبی کرے گا وہ اپنے باپ کا حلالی نہیں ہوگا، چاہے وہ تلک لگائے کہ چوٹی رکھے، یا پھر ٹوپی پہنے کہ داڑھی رکھے کہ مسواک کی کاڑی رکھے۔ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیسے مزاج والے ہو گئے، ہمارے اندر ان گستاخوں کے لیے نرمی آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں سافٹ کارنر۔ نہیں 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 نہیں، یہ وقت لڑنے کا نہیں، یہ وقت جھگڑنے کا نہیں، یہ وقت مخالفت کا نہیں، یہ وقت جو ہے خلاف بولنے کا نہیں، رد کرنے کا نہیں، لے کے چلنے کا وقت ہے، ملا کے چلنے کا وقت ہے۔ اتحاد اتحاد اتحاد، ہر جانب سے یہی آواز اٹھ رہی ہے، اتحاد۔ مسلمانوں اتحاد کرو، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ اتحاد اتحاد اتحاد، یہ بول بول کر بہت سارے لوگ اپنی سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ جی جی، بے شک بے شک، اور یہ تو خالی جملے بازی ہو گئی ہے، اتحاد کا نعرہ دو، میڈیا میں چمک جاؤ، اتحاد کی بات کرو تو ہیڈ لائن بٹور لو، اتحاد کی بات کرو تو سرخیوں میں چھا جاؤ، کیمروں میں چھا جاؤ، اخباروں میں آ جاؤ، تصویروں میں آ جاؤ۔ یہ ان کی ذہنیت کام کر رہی ہے۔ اور دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن سے اتحاد کرنا ہے ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ واہ واہ، حق حق، جن سے اتحاد کرنا ہے ان کو، ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ سب جگہ جا رہے ہیں، بس ادھر ہی نہیں آ رہے۔ سب جگہ جا رہے ہیں مگر ادھر ہی نہیں آ رہے۔ اتحاد کس سے کس کو کرنا ہے، یہ کبھی بولے، یہ کبھی بتائے، یہ کبھی سوچے نہیں، بس اتحاد اتحاد۔ ارے کب سے بوم مار رہے، ہوا کیا؟ کب سے بوما بومی کر رہے، چلا چلی کر رہے، ہوا کیا؟ صبح قیامت تک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تیری جو بات ہے نا وہ صرف آدھی ہے۔ بے شک، اتحاد چلا رہا تو، اتحاد چلا رہا تو، مگر کون کس سے کریں گا یہ نہیں بتا رہا۔ پہل کون کریں گا، کون کس کی طرف لوٹیں گا، گھر واپسی کس کی ہوں گی، یہ تو بتا رہا ہی نہیں نا۔ اس پہ تو تیری کوئی بات ہی نہیں آ رہی نا۔ تو یہ بھولی بھالی عوام کو پتا کیسے چلیں گا کہ اتحاد ہوتا کیسے ہے، اتحاد ہوتا کیسے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کر لینے کا نام اتحاد ہے، گلے لگا لینا اتحاد ہے،
ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لینا اتحاد ہے، اس کی دعوت پہ خود چلے جانا، اپنی دعوت پہ اس کو بلا لینا، کیا یہ اتحاد ہے؟ یا ہمارا لڑکا ان کی لڑکی سے بیاہ دینا یا ان کی لڑکی اپنے لڑکے سے بیاہ دینا، کیا یہ اتحاد ہے؟ یہ اتحاد نہیں، یہ صلح کلیت ہے۔ یہ اتحاد نہیں، یہ دعوت صلح کلیت ہے۔ یعنی کہ گوبر حلوہ برابر کر دو، گوبر حلوہ برابر کر دو۔ بیجاپور والوں، گوبر حلوہ برابر ہے؟ بولو نہیں نا، گوبر گوبر ہی ہے، حلوہ حلوہ ہی ہے۔ اور پھر سنو اے سنیو، تمہاری مثال حلوے کی ہے، بدعقیدوں کی مثال گوبر کی ہے۔ ان ادھر آن دو یا ان ادھر جان دو، مطلب گوبر حلوے میں آن دو یا حلوہ گوبر میں جان دو، ہر صورت میں نقصان حلوے کا ہے۔ بے شک بے شک، گوبر کا ہوتا نہیں، گوبر کا کیا نقصان ہوتا؟ حلوے کا نقصان ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اتحاد کے نام پر پگھلنے کی ضرورت نہیں، اتحاد کے نام پر کس کے بھی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی آج آئے اتحاد کا پیغام لے کر، تو ان کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ واضح الفاظ میں یہ بتا دینا کہ ہم سنیوں کو کسی سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے فرقوں کو سنیوں سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کسی سے اتحاد کرنے کی ضرورت، تم سب کو اتحاد ہم سنیوں سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حق ہے۔ بیجاپور والوں، ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں میں، سب سے پرانی جماعت کا نام کیا ہے؟ زور سے زور سے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، الحمدللہ، بالکل حق بات ہے، بالکل سچ بات ہے۔ اگر کسی کے دماغ و فکر و ذہن میں شک کے جراثیم جنم لے رہے ہیں تو ان سے یہ بات بتا دو کہ تو اہل سنت کے علاوہ جس جماعت کو حق جانتا ہے تو اس جماعت کا تسلسل نبی تک پہنچا کر دکھا۔ تو اپنی اس جماعت کا تسلسل نبی تک پہنچا کے دکھا، تو یہ فقیر قاضی غلام قاضی شریعہ حسین شہباز وطن کا ثبوت پورے ہوش و حواس میں یہ ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ بچی ہوئی زندگی تیری غلامی میں گزارنے کو تیار ہو، اور اگر تو ثابت نہ کر پایا تو بس اتنا کہنا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اتحاد کے نام پر، صلح کے نام پر، مصلحت کے نام پر، دور اندیشی کے نام پر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج الفاظ تو موٹے موٹے لے رہی، کاما بہت باریک باریک کر رہا تھا۔ تو ان کے چکروں میں مت پڑو۔
کیونکہ تم کو جواب پتا ہے سب سے پرانی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. سبحان اللہ. یہ کئی کو پوچھنے لگا رو میں, یہ سوال کئی کو قائم کیا میں, تاکہ تم سنیو اس بات کی حقیقت کو سمجھ لو کہ ہم پرانے ہیں, ہمارے بعد یہ ہیں. ہم پرانے ہیں, ہمارے بعد یہ ہیں. تو بولو کس کو کون چھوڑ کے گیا؟ کس کو کون چھوڑ کے گیا؟ ہم تو ایک ہی جماعت میں قائم ہیں نا, اہل سنت و جماعت میں مضبوطی سے ہم قائم ہیں. انہوں نکلے شارٹ کٹ مار کے, انہوں نکلے شارٹ کٹ کے نام پہ نکلے, ڈیڈ اینڈ میں جا کے پھنس گئے. انہوں نکلے, ہم کو چھوڑ کے انہوں گئے. ہم کسی کو چھوڑ کے بولو نہیں گئے. تو اتحاد کا طریقہ کیا ہوتا؟ گیا سو والا واپس آنا. اسی کو اتحاد کہتے ہیں, گیا سو والا واپس آنا. اس کو جو بولتے گھر واپسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی زور زبردستی نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ آ جا. آل آر ویلکم. سبحان اللہ. All are welcome, but conditions apply. Conditions apply. کیا conditions ہیں؟ Conditions اتنے ہے کہ تو اہل سنت کو چھوڑ کے باہر نکلا. تو نکلا کہ تیرے بڑے نکلے, مگر نکلے تو صحیح. تو جب باہر نکل گئے تو تمہاری فکر, تمہاری سوچ, تمہاری زبان, تمہارا عقیدہ بگڑ گیا, آوارگی کا شکار ہو گیا. اور تم نے جان کر یا بے جان ہو کر یا انجان ہو کر تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا. معاذ اللہ. نبی مر کے مٹی میں مل گیا. معاذ اللہ. اب ہم تمہیں اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. اب ہم تمہیں یہ اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ اہل سنت میں واپس آؤ. لیکن یہ جو برا عقیدہ ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے, یہ وہی چھوڑ دو جہاں سے لیے ہو, اور جب اہل سنت کے پاس لوٹ کے آؤ گے تو یہ بولی نہ بولنا, نہ بولنے کی سوچ رکھنا, بلکہ اپنا عقیدہ درست کرنا اور یہ اعلان کرنا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. تو اتحاد ہم کرنے کو تیار ہیں. تو اگر واپس آئیں گا اور تو یہ چاہیں گا کہ میں نبی کو مجبور مانتا ہوں, نہ مجبوری بولوں گا. اہل سنت کے گھر میں نہ یہ بولی بولی جاتی ہے, نہ بولنے کی اجازت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کے گھر میں اگر لوٹ کے آئے گا تو نبی کو مجبور نہیں, مختار کل مانے گا. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرے گا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سورج ان پہ پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تیری زبان, تیرا عقیدہ, تیری بولی یہ ہونی چاہیے. اگر تو اس کے لیے تیار ہے تو ہم بھی دل سے دل ملانے کو تیار ہیں. اگر تو اس کے لیے تیار ہے تو ہم تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. تیری گلپوشی کریں گے, غالین بچھائیں گے تیرے لیے, پورے عزت کے ساتھ تیرا استقبال کریں گے. سبحان اللہ. یہی سمجھنے کی بات ہے بیجا پور والوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزت کر تو ہم تجھے اپنا مانیں گے, تو ہمیں عزت دے تو ہم تجھے سینے سے لگائیں گے. ہم نے ایک بار بھی یہ دعوت, یہ
فکر نہیں رکھی ہے. ہم یہی کہہ رہے تھے, یہی کہہ رہے ہیں اور یہی کہتے رہیں گے کہ ہم تجھ سے اپنی عزت نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے نبی کی عزت کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کی عزت کر, تو ہمارے نبی کی عزت کر, ہم تیری عزت کرتے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی پر سلام بھیج تو ہم تیرے کو سلام کرتے, تیرے سلام کا جواب دیتے. سبحان اللہ. آتے کو جاتے کو سلامہ پھینک لیتے, جاتے نہیں. اگنور کرو, انجان مارو, منہ بند رکھو, کچھ بھی نہ بولو, تب بھی یہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں. پھر کرتے اور ہمارے نوجوان پھسل جاتے. کیا کرنا حضرت, گھڑی گھڑی کر رہا, کتنے بار انجان مارنا, کتنے بار اس سے ہاتھ پھیرنا. یا ڈھیلے نہیں پڑنا, سبحان اللہ. یا کمزور نہیں پڑنا, بلکہ اور مضبوط ہو جانا, اور مضبوط ہو جانا. اور اگر وہ تم کو ہٹ کے اگر تم سے یہ پوچھنے آ جائے کہ بھائی میں تجھے سلام کرتا ہوں, تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے, تو اس کو منہ پر کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے سلام کروں یا تیرے سلام کا جواب دوں, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, تو کھڑے ہو کر میرے نبی پر سلام دے. میں تجھے سلام کروں گا, تیرے سلام کا جواب دوں گا, اس لیے کہ میرے بزرگوں نے, میرے بڑوں نے, میرے عالموں نے مجھے یہ سکھا دیا ہے. السلام علیکم میں 11 حروف ہے, وعلیکم السلام میں 12 حروف ہے. یہ حروف کے عدد ہی یہ پیغام دے رہے ہیں, 11ویں والوں 12ویں والوں کو سلام کرو, 12ویں والوں 11ویں والوں کو جواب دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, نعرے خواجہ, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, حضور شہباز دکن, جانشین حضور شہباز دکن. 11ویں 12ویں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ جو مزاج بنائے ہوئے نے, کیا سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے چلو, ہم تیری تائید کریں گے. پہلے تو یہ بول, جانا کدھر ہے؟ کیا بات, جانا کدھر ہے؟ بولے جنت میں. تو اس کو بولو منہ پہ. تو یہ جو غداروں کے ساتھ چلنے کی بات کر رہا ہے, یہ جو ضالین کے ساتھ تو جانے کی بات کر رہا ہے, یہ جو بھٹکے ہوئوں کے ساتھ تو چلنے کی بات کر رہا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے. ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا. سبحان اللہ. سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے چلو, پھر نماز میں یہ کہہ کو پڑھ رہا, یہ رد ہے. واہ واہ, یہ رد ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان کا راستہ نہیں سبحان اللہ. جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. یہ رد تو کر رہا کہ ان کا راستہ نہیں چاہیے, ان کے ساتھ نہیں جانا ہے, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہو گئے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے.
नमाज में वो दुआ कर रहा, सलाम फिर के हो रहा, नहीं 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 सबको लेके चलो। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये हिमाकत है, बल्कि इससे भी कम दर्जे का लफ्ज बोलना चाहूंगा, जहालत है, सुभान। हिमाकत है। और ये लोग वो हैं जो अपनों पे सितम, गैरों पे करम करते हुए सुन्नियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ सुन्नियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ जनाब। ये दूरअंदेशी और मसलहत के नाम पर सुलह कुल्लियत को फरोग देने वालों से मैं इन उलमा व सादात की मौजूदगी में पूछना चाहता हूं, इस फार्मूले के जरिए तुमने दीन और सुन्नियत का कितना काम किया है, दीन और सुन्नियत को कितना फरोग दिया है, दीन और सुन्नियत को कितना आम किया है, दीन और सुन्नियत को कितनी तक़वियत पहुंचाई है, दीन और सुन्नियत का क्या भला किया है, कितनी मसाजिद को बचाया है, कितने मदारिस कायम किए हैं, कितने लोगों के घरों तक तूने हक पैगाम पहुंचाया है। हज़रात मोहतरम, अगर इन तमाम मज़कूरा बातों पर तवज्जो दोगे तो पता चलेगा कि ये तो वो लोग हैं जो सुन्नियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो गैरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, सुन्नियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसों ही की वजह से हमारे सुन्नी मस्जिदों से बाहर हो रहे हैं और ये बदअकीदे मस्जिदों में शामिल हो रहे हैं। आज जिस मस्जिद में सलाम चल रहा था, ऐसे गद्दारों की वजह से सलाम पे पाबंदी लगा दी गई। जहां दूध का दस्तर लगता था, ऐसे टोहलों की वजह से दूध का दस्तर उठा दिया गया। जहां पर नबी की मिलाद होती थी वहां रोक लगा दी गई। जहां पर कंजुल ईमान तर्जुमा पढ़ा जाता था वहां पर तबलीगी निशान हुजूरुल अमाल, जिसको फज़ाइल अमाल कहते हैं, ला करके रख दिया गया। तो पता चला कि इन हिमाकतों के हिमाकतियों से इन हिमाकतों से आज सुन्नियत को जितना नुकसान हुआ है किसी से नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे गद्दारों का बाइकाट करो, ऐसे सुलह कुल्लियों का बाइकाट करो और उसको ये बता दो कि अगर वाकई तू सुन्नी है और सुन्नियत का काम करना चाहता है, सुन्नियत को फरोग देना चाहता है, तो फिर ये जो तू दूरअंदेशी और मसलहत के नाम पर जो तू सुलह कुल्लियत का काम कर रहा है, इस फेल फार्मूले को छोड़ दे और ये फार्मूला अपना, एक फार्मूला जो लाएगा, अपनाएगा, दीन और सुन्नियत को फरोग देगा, वो फार्मूला है मसलक आला हज़रत। और अल्लाह मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक फार्मूला है जो कामयाबी की तरफ ले जाएगा, उस फार्मूले का नाम मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह। क्या है मसलक आला हज़रत? क्या है पैगाम, क्या है तालीम, क्या है मिशन? खुद आला हज़रत की ज़बान में सुन लो। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमा रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। यह है मसलक आला हज़रत का खुलासा। और ताजुल शरिया की ज़बान में अगर समझना है कि क्या है पैगाम, क्या है तालीम, क्या है मिशन, तो हुजूर ताजुल शरिया ने यूं समझाया है, जो पिया को भाए अख्तर, सुभान अल्लाह। वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। तो कहीं यूं समझाते हैं, मसलक आला हज़रत का निचोड़ यूं पेश करते हैं, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। सुभान अल्लाह। जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मानो जान पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पैगाम, ये है मिशन मसलक आला हज़रत। जिसके बोले उसके हाथ में हाथ देते,
اور پھر اپنے آپ کو حسینی بولتے تو تم جھوٹے ہو. بے شک بے شک. اگر ہاتھ دے دینا آسان ہوتا تو امام حسین ہاتھ دے دیتے، بہت خوب. لیکن امام حسین نے سر دیا، ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا. حضرات محترم، یزید کا جو کمانڈر تھا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، یہ یزیدیوں کی ترجمانی کر رہا تھا اور یزید کا پیغام امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا تھا. وہ پیغام کیا تھا؟ اے حسین ابن علی، یزید کی بیعت قبول کر لو، یزید کی بیعت قبول کر لو، وقتیہ ہی صحیح جھوٹی ہی صحیح. جملے قابل غور ہیں اور یہ جملے من گھڑت نہیں، حقیقت پر مبنی ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. جھوٹی ہی صحیح وقتیہ ہی صحیح، تم یزید کی بیعت قبول کر لو، تمہارے قدموں میں خزانوں کے انبار لگا دیں گے. تم جس صوبے و ریاست کا گورنر بننا چاہو گے تم کو وہاں کا گورنر نامزد کر دیا جائے گا. تمہارے حرم سرائے کو حسین و جوان لڑکیوں سے بھر دیا جائے گا. بس تم ہاں کر دو، تم بس ہاں کر دو، یزید کی بیعت کو قبول کر لو. تو حضرات محترم، وہ عبید اللہ ابن زیاد کس کو خریدنے جا رہا تھا؟ اللہ اکبر، وہ امام حسین جن کی تربیت و پرورش خود نبی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ امام حسین جو علی کے لخت جگر ہے، سبحان اللہ فاطمہ بنت رسول کے نور نظر ہے، سبحان اللہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جن کے مشہور القاب سبط رسول سبحان اور اللہ ریحانۃ الرسول. سبحان اللہ. یہ رسول کے نواسے ہیں اور رسول اللہ کے پھول ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. یہ وہ امام حسین جنہیں میرے آقا نے اپنے شانوں پر بٹھا کر سواری کرائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب فتح مکہ کا دن تھا، حضرت علی کو کعبۃ اللہ شریف سے بتوں کو پاک کرنے کا حکم دیا تھا. سبحان اللہ. حضرت علی بتوں کو صاف کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ سب صاف ہو گئے، 2 بڑے رہ گئے تھے. تو حضرت علی نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ 2 بڑے رہ گئے ہیں، آقا آپ میرے شانوں پر، میرے کاندھوں پر کھڑے ہو کر ان کو گرا دیں. تو میرے نبی نے فرمایا، علی تمہارے کاندھوں میں وہ طاقت نہیں، تمہارے کاندھوں میں وہ طاقت نہیں. علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، سبحان اللہ. تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. حضرات محترم، جب حضرت علی کو میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر لیا اور میرے آقا نے ان کو اٹھایا، حضرت علی اٹھ رہے ہیں، حضرت علی کو بلند کر رہے میرے آقا، حضرت علی بلند ہو رہے ہیں. حضرات محترم، ایک مقام ایسا آیا کہ جب میرے آقا نے حضرت علی کو بلند کر دیا تو نیچے سے پوچھا، علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے مچل کر کہا، یا رسول اللہ عرش اعظم کی چوکھٹ تک پہنچ گیا ہو، عرش اعظم کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہو. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت علی کو میرے آقا نے ایک مرتبہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تو عرش اعظم کی دہلیز تک پہنچایا. حسنین کریمین کو تو بار بار اٹھایا، حسنین کریمین کو تو بار بار اٹھایا. سوچو ان کو کہاں تک پہنچایا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ حسنین کریمین جن کے لیے آقا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسنین کریمین میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. ہاں سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ میرے آقا فرما رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اور میری بیٹی کے بیٹے. سبحان اللہ. اور پھر یوں دعا کر رہے ہیں، مولا یہ میرے محبوب ہیں، سبحان اللہ. تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے. اور پھر آگے میرے آقا یوں دعا فرماتے ہیں، مولا جو انہیں محبوب رکھے تو انہیں بھی محبوب بنا لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسنین کریمین کو محبوب رکھو گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. سبحان اللہ. حسنین کریمین سے محبت و الفت رکھو گے، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اللہ اللہ. ایک مفہوم حدیث مجھے اور یاد آ گیا. حضرات محترم، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث کا خلاصہ اور مفہوم میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین ان دونوں سے جو محبت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسنین کریمین سے محبت کی ایسا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے ان سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے دشمنی کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا شان، کیا مقام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ جنہیں میرے آقا فرما رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. یہ دونوں میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ذرا جملے پر غور فرمائیے گا. جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا صرف انہیں جنتی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بتا رہے ہیں. حضرات محترم، اس موقع پر مجھے حضور شہباز دکن کی وہ بات یاد آ رہی ہے. حضور شہباز دکن علیہ رحمت الرحمان اکثر ان لوگوں کو اس طرح جواب دیا کرتے تھے جو امام حسین پر یہ تہمت باندھتے ہیں کہ امام حسین کے دل میں لالچ آ گیا تھا اور وہ خود سرداری کے شوق میں پھر گئے، سرداری کے شوق میں یزید سے الجھ گئے. حضرات محترم، تو ایسے ناپکار گندی سوچ رکھنے والوں کو حضور شہباز دکن یوں جواب دیا کرتے تھے، ارے نادان کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں سرداری کا شوق ہو گیا تھا. ارے نادان، سرداری کا شوق اسے ہوتا ہے جس کے قسمت میں کبھی سرداری نہ آئی ہو. ارے ان کو دیکھ، یہ پورے سرداروں کا خاندان ہے، یہ پورے سرداروں کا خاندان ہے. ان کے نانا کو دے تمام نبیوں کے سردار، ان کے والد کو دے تمام ولیوں کے سردار، ان کی ماں کو دے تمام جنتی عورتوں کی سردار، ان کو ان کے بڑے بھائی کو دے تمام جنتی جوانوں کے سردار. ارے سرداری تو ان کے گھر کی لونڈی بنا دی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. حضرات محترم، سردار بننے نہیں گئے تھے، نانا کا دین بچانے گئے تھے. سبحان اللہ.
शरीयत मुस्तफ़ा बचाने गए थे, कानून खुदा बचाने गए थे, निज़ाम खुदा बचाने गए थे, अजान की अजमत बचाने गए थे, कुरान की अजमत बचाने गए थे, खाने काबा का जहो जलाल बचाने गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, और जिस मकसद से गए थे वो बचा लिया, सुभान अल्लाह, हक। वो बचा लिया। यजीद को दुनिया चाहिए थी, उसको दुनिया दे दी। सुभान अल्लाह। और हुसैन को दीन चाहिए था, दीन ले लिया। सुभान अल्लाह। और तभी से ऐसे दो रास्ते फोड़ दिए कि दुनिया का रास्ता चला गया इस तरफ और दीन का रास्ता चला गया इस तरफ, कि दीन की भागदौड़, अपने बाप, अपने जानशीन, अपने शहजादे, इमामुल साजिदीन, सुभान अल्लाह, इमामुल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द फरमा दी। रब की मशीयत देखिए, रब का करना देखिए। सारे कुंबे वाले एक के बाद एक शहीद हो गए और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचकर बीमार हो गए। इस कदर नकाहत तारी हुई कि जमीन पर ठहरने नहीं आ रहा, लेकिन जज्बे शहादत ऐसा दिल में मौजूद है कि बार बार अपने वालिद से कह रहे हैं, बाबा जान अब मुझे मौका दीजिए, सुभान अल्लाह, बाबा जान अब मुझे मौका दीजिए। हजरत मुहतरम इमाम हुसैन मना कर रहे हैं, इमाम हुसैन मना कर रहे हैं, इमाम हुसैन मना कर रहे हैं। और फिर एक मौका ऐसा आया कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम्हें जिंदा रहना है, सुभान अल्लाह, तुम्हें जिंदा रहना है, नाना जान की नस्ल तुमसे ही बढ़ने वाली है। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मर्दों में जिंदा लौटने वाले अकेले, सुभान अल्लाह, और वो मुकद्दस शहजादियां जो चमन फातिमा की कलियां, सुभान अल्लाह, उनमें सैयदा ज़ैनब है, सैयदा शहरबानो है, सुभान अल्लाह, सुभान, ये सबको बेड़ियां जकड़कर कैदी बनाकर जंगी कैदी की तरह इनको लेकर गए। शाम के बाजारों से इनका जुलूस निकाला और इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे लगाया और खुशी का ठिकाना नहीं है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जोश व खरोश में हैं, नगाड़े बज रहे हैं और इमाम हुसैन का सर नचा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो हमारी जीत हो गई, हुसैन इब्ने अली हार गए। उन नादानों को क्या पता था कि इमाम हुसैन हारे कुछ नहीं है, सब कुछ जीत गए हैं। सुभान अल्लाह। और तुम सब कुछ जीत कर भी हार गए, तुम सब कुछ जीत कर भी हार गए। आज पूरी दुनिया में उन जीतने वालों के नाम की कोई महफिल नहीं करता, सुभान उन अल्लाह, जीतने वालों के नाम पर कोई प्रोग्राम नहीं करता, उन जीतने वालों के नाम पर कोई सबील नहीं लगाता, उन जीतने वालों के नाम पर कोई लंगर नहीं खिलाता, उन जीतने वालों के नाम पर कोई जलसा जुलूस नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया उनसे नफरत करती है। ऐसी नफरत करती है कि अगर आप तारीख का मुताला करेंगे या उलमाए हक से मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यजीद नाम उस मैदान तक पहुंचा है, उस मैदान के बाद यजीद नाम किसी मुसलमान ने रखना गवारा भी नहीं किया है। किसी मुसलमान ने यजीद के नाम पर अपनी औलाद का नाम कभी नहीं रखा है। दुनिया के जिस मुल्क में चले जाओगे तो फिर आपको सैयद हुसैन मिलेंगे, मोहम्मद हुसैन मिलेंगे, गुलाम हुसैन मिलेंगे, फिदा हुसैन मिलेंगे, आशिक हुसैन मिलेंगे। हजरात मोहतरम, और कुछ ऐसे नापिकार भी आज दुनिया में पैदा हो गए हैं जो पहले से ही इमाम हुसैन के खिलाफ, उनके वालिद के खिलाफ, अहले बैत रसूल के खिलाफ जाते हैं। इन्हीं को खारिज
کراچی کہا جاتا ہے، اور آج ان کا لیٹسٹ نام سلفی اور اہل حدیث انہوں نے رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری تقاریر سن کر کے، علماء حق کی تقاریر سن کر کے یہ لوگوں کے درمیان کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایسا کہتے ہو کہ ہم اگر یزید کو چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے؟ انشاءاللہ اب کے بعد ہم کو بیٹا ہوگا تو ہم ہمارے بیٹے کا نام یزید رکھیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اہل حدیث نام نہاد اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے سنا تو ایک ہی جواب دیا، رکھنے دو، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کہا رکھنے دو، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یزید کے عاشق کہیں نہیں ہے، سب جگہ امام حسین کے عاشق۔ بس یہ پیغام لے کر اٹھو، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ امام حسین نے آفر ٹھکرا دیا۔ بے شک، بے شک۔ عبید اللہ بن زیاد جو آفر لے کے آیا تھا، آفر ٹھکرا دیا، اور اس سے کیا کہا؟ اس سے کہا، اے عبید اللہ، حسین ابن علی اپنا سر دے سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، جو امام حسین نے کہا وہ کر کے دکھایا، اور اللہ نے بھی لاج رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی لاج رکھی۔ دشمن سر کاٹ کے لے گیا، ہاتھ نہیں کاٹ کے لے گیا۔ واہ، کیا بات، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین ابن حیدر نے کہہ دیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ پورا جسد نہیں تھا، پورا جسد وہی تھا، زخمی لہو لہان۔ ان ظالموں نے امام حسین کے جسم سے کپڑے نکال دیے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے امام حسین کے زخمی جسم کو اور چھنی چھنی کر دیا۔ دیکھو آپ، سر کاٹ کے لے گئے لیکن ہاتھ نہیں لے گئے۔ ہاتھ بھی لے جا سکتے تھے اور یہی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ لوگ ہاتھ دینے سے منع کر رہے تھے، ہاتھ ہی کاٹ کے لے آئے، لیکن ہاتھ نہیں لے کر گئے، سر لے کر گئے۔ پتا چلا اللہ نے مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، آفر دیا، ٹھکرا دیا۔ پھر ان ظالموں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، امام حسین کو توڑنے کے لیے، امام حسین کو جھکانے کے لیے، امام حسین کو بیعت پر راضی کرنے کے لیے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ 7 محرم کو پہلے اس طرح سے ظلم کی شروعات کی کہ نہر فرات پر پہرا لگا دیا، اور یہ اعلان کرا دیا چرین پرین، گھوڑے، خچر، اونٹ، گائے، بھینس، بیل سب اس نہر کا پانی پی سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پی سکتا ہے تو ساقی کوثر کا نواسہ نہیں پی سکتا ہے، اگر کوئی نہیں پی سکتا ہے تو اہل بیت رسول کے مقدس گھرانے والے نہیں پی سکتے ہیں۔ حضرات محترم، تو کچھ لوگ یہ پڑھ کر کے یہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ امام حسین مجبور تھے۔ ارے نادان، وہ مجبور نہیں، وہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر نہر فرات کو حکم دیتے تو نہر فرات آپ کے خیمے میں چل کر کے آ جاتا، زمین کے جس حصے پر ٹھوکر مار دیتے پانی کے چشمے ابل جاتے۔ کیا تم نہیں دیکھتا کہ انہی کی نسل میں بعد میں پیدا ہونے والی ذات جن کو دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، ارے ان غریب نواز کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے یہی حرکت کی تھی، تو آپ نے پیالہ بھیج کر انا ساگر بلا لیا تھا، آپ نے پیالہ بھیج کر انا ساگر بلا لیا تھا۔ یہ تو بعد میں انہی کی مقدس نسلوں میں پیدا ہونے والے شہزادے کا یہ عالم ہے، تو سوچ امام حسین کے تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو کہا کہنے والوں نے، ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔
بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مصیبت، ہر تکلیف کو گوارا کیا، اپنے ہر عزیز کی قربانی کو گوارا کیا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ہر قربانی پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے، مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ہر قربانی پر اس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑوں میں عمر کے بھی ہیں، سارے خاندان کے لوگ ہیں، ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر و شکر کا کیسا دامن تھامے رکھا امام حسین نے، اور ہر مصیبت کو گوارا کیا، لیکن خلاف شریعت کوئی کام نہ کیا، نہ کرنے دیا۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، شریعت کے پابند بنو، شریعت کو مقدم رکھو، اور یہ جان لو اچھی طرح سے کہ شریعت مقدم ہے، شریعت کو مقدم رکھنا ہوگا۔ طبیعت چھوڑ دو، شریعت اپنا لو، تو انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ جملے دوں کہ اے امام حسین کے چاہنے والوں، تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ تعزیے لے کر گھومنا، ڈھول پیٹنا اور سواریاں اٹھا کے لٹ پھرانا، اس پہ آگ کے گولے بن کے تماشے دکھانا، سر پیٹنا یا پھر ماتھا پیٹنا یا پھر جو ہے سینہ پیٹنا یا آگ کا علاوہ جلا کر اس میں کودنا، یہ عاشقوں کا کام ہے؟ یہ عاشقوں کی پہچان ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عاشق نہیں، بلکہ یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی کردار اپنانے والے لوگ ہیں۔ امام حسین تو قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، امام حسین تو نماز کی پابندی فرما رہے ہیں، امام حسین تو حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، تو پھر تم یہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ نماز کا جو پابند ہے وہ سچا حسینی ہے، قرآن کا جو قاری ہے وہ سچا حسینی ہے، حقوق العباد کو جو ادا کر رہا ہے وہ سچا حسینی ہے، والدین کا جو فرما بردار ہے وہ سچا حسینی ہے، چھوٹے بڑوں کی جو ہے چھوٹے بڑوں کا ادب و شفقت کرنے والا ہے تو وہ سچا حسینی ہے، اور ذکر و اذکار کرنے والا ہے تو وہ سچا حسینی ہے۔ اور یہ ناچنے کودنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، یہ حسینی نہیں، یہ یزیدی ہے۔ لہذا تم سچے حسینی بنو اور امام حسین کے کردار کو اپنا لو، اور یہ یاد رکھو جو ان کے چھوڑے نقوش کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام سنایا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ خطبہ مسنون کے بعد جس جزء قرآنی کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھ سے تمہیں جو ملا ہے اس پر میں تم سے کوئی دنیاوی مال، اجرت، معاوضہ نہیں چاہتا مگر میرے اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت کو عزیز رکھو، میرے اہل بیت کو محبوب رکھو، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے، تم فلاح و بہبود پا جاؤ گے۔ تو سچے امام حسین کے چاہنے والے بن جاؤ اور نماز کے پابند بنو۔ امام حسین کا کردار یہ تھا کہ امام حسین ایک دن میں مکمل قرآن شریف کا دور فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا روزانہ ایک مکمل قرآن کی تلاوت ہو رہی امام حسین کے ذریعے سے، اور ہم قرآن شریف کو کب چھیے تھے یاد کر لینے کا وقت ہے۔ آج کوئی اگر بولے قرآن شریف کی تلاوت کرو تو لوگ پوچھ رہے کون مر رہے، کسی کا انتقال ہو رہا، کوئی مر گئے
یعنی کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ قرآن شریف یا تو مرتے ہوئے آدمی کے پاس پڑھا جائے گا یا مرنے کے بعد پڑھا جائے گا. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بہرحال قرآن شریف پڑھنا امام حسین کا معمول ہے. ہر فرض نماز، ہر سنت و واجب امام حسین ان کے وقتوں پر ادا کرتے. اور معمول یہ ہے امام حسین کا کہ روزانہ ہر رات 1000 رکعت نفل نماز ادا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. 25 مرتبہ حج فرمایا آپ نے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ روشن و منور چہرہ عطا فرمایا تھا. ہائے ہائے، اندھیرے میں بھی بیٹھتے تھے نا تو پیشانی اور دونوں رخساروں سے ایسی روشنی پھیلتی تھی سبحان اللہ کہ وہ اندھیری جگہ روشن و منور ہو جاتی. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے سبحان بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. یہ معمول ہے امام حسین کا. وہ نوافل پڑھ رہے ہیں 1000 رکعت اور یہاں فرض کا ہوش نہیں. اذان ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی؟ کیا کرکٹ کھیلو، کبڈی کھیلو، فلماں دیکھو، سیریزاں دیکھو، سیریلاں دیکھو، IPL دیکھو. نماز پڑھیں گے، ابھی بہت زندگی باقی ہے. نماز پڑھیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، نماز پڑھیں گے حج کر لیے بعد، نماز پڑھیں گے بچیاں کے شادیاں کر لیے بعد. جب تک زندہ رہتے گارنٹی کون لے رہا؟ حج کرے تک زندہ رہتے گارنٹی کس کی ہے؟ گارنٹی کون لے رہا؟ ان تو چھوڑ، تو تیری گارنٹی نہیں لے سکتا، تو تیری خود کی گارنٹی نہیں لے سکتا. یہی تو سمجھایا سمجھانے والوں نے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یہ دنیا ہے عمل کی جگہ، یہاں عمل ہے حساب نہیں. سبحان یہاں اللہ. عمل ہے حساب نہیں. آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو عمل کرنے کی جگہ یہاں ہے دنیا میں، یہاں عمل کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں تقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل گرفت ہو، رجوع ہو، توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مولا اس محفل کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جس حیثیت سے شرکت کی، حصہ لیا، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. اس محفل کو ہم سب کے لیے مولا ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنا. مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. جو ہم میں جسمانی روحانی تکالیف میں مبتلا ہیں مولا ان کا جو عریضہ، ان کو جیسا عریضہ لاحق ہے مولا ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہو گئے ان کو اچھا روزگار عطا فرما. اور جو روزی روٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی میں خوب برکتیں ترقیاں عطا فرما. مولا کریم ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کا موتی و فرما بردار بنا. آمین. سب کو نمازی بنا، دین کا غازی بنا. نماز پنج گانا باجماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں بغیر مائک کے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم سب کو مبلغ بنا. اور ہم میں سے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے دور جا رہے ہیں مولا ان کو تجدید وفا عطا فرما. اور ان سب کو بھی مولا مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ بنا.
جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر، اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے تو عطا فرما۔ جتنوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی بھی نیک دعاؤں کو، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشہ سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔